السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بھائیو، اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث آتی ہے جس میں پہلے 10 دن اللہ کی رحمت والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں، تو یہ فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ تو آئیے ہم اس حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کہا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، شعبان کا آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اظلکم شہر عظیم، بہت عظیم بڑا مہینہ آپ کے اوپر سایہ کیا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جس میں اللہ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رکھا ہے۔ فرض اللہ صیامہ، جس کے روزے فرض قرار دیے، وجعل قیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ فمن تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر، بھلائی کی کوئی بھی خصلت، کوئی بھی کام بھلائی والا کرتا ہے تو گویا اس نے کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کسی نے فرض ادا کر دیا اس مبارک مہینے میں، کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو 70 فرضوں کے ادا کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا، وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہی ہے۔ وشہر المواسات، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ مہینہ جس کے اندر مومن کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ من فطر صائما، جس نے روزہ دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے اس کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کو افطار کرانے پر روزے کا بالکل اس کے ثواب عطا فرماتا ہے، دونوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ لوگوں نے کہا، لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کسی روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ من فطر صائما علی مذقۃ لبن، اگر کسی نے ایک پیالہ دودھ کا یا ایک کھجور کا دانہ، ایک پیالہ پانی کا، کوئی بھی چیز سے افطار کرا دے تو اس کو وہ ثواب مل جائے گا۔ اور یہ وہو شہر اولہ رحمۃ، کہا یہ مہینے کے شروع 10 دن یہ رحمت والے ہیں۔ واوسطہ مغفرۃ، اور یہ درمیان والے دن مغفرت کے ہوتے ہیں۔ وآخرہ عتق من النار، اور آخری دن، آخری عشرہ، آخری دہا یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ اعتقہ اللہ من النار، اگر کوئی اپنے نوکر سے، غلام سے کام میں ہلکا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 1887، اور باب ہے باب فضائل شہر رمضان۔ اب یہ حدیث، اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان ایک راوی ہیں جس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے تمام علماء کے نزدیک، اور علامہ ابن رجب نے کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث بہت ہی منکر ہے، یعنی بہت ہی قابل توجہ نہیں ہے۔ اور امام ابو حاتم الرازی جو کہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے اپنی علل میں یہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان، وہ ضعیف راوی اور اکیلے تفرد ان کا یعنی منفرد ہیں، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا اتحاف المہرہ میں، اور اس کا مدار جو حدیث ضعیف ہونے کا سبب علی بن زید ہیں جو کہ انتہائی ضعیف ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ میں حدیث کو بیان کرنے کے بعد منکر کہا ہے، اور میں کہوں گا یہ سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں علی بن زید بن جدعان موجود ہیں اور وہ بہت ہی ضعیف راوی ہیں۔ اور امام احمد اور دوسرے لوگوں نے اس بیان کیا کہ
ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اس کے اندر یہ کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا لا احتج لسوء حفظہ، کہا کہ علی بن جدعان ان کے ضعف حفظ کی وجہ سے ان کی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو پھر دوسرے بارے میں علامہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں نہیں لکھی ہے، اور اگر حدیث صحیح ہو جائے وأقرہ المنذری فی الترغیب وقال ان البیہقی رواہ من طریقہ وہذا واللہ اعلم۔ راوی حدیث جو علامہ ابن خزیمہ نے خود کہا کہ یہ حدیث پر صحت کے ان کا خود اعتماد نہیں ہے، اور علامہ محاملی نے امالی کے اندر، علامہ بیہقی نے فی شعب الایمان میں فضائل الاوقات میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور ابو الشیخ ابن حبان نے فی کتاب الثواب میں لکھا ہے، اور اسی طرح سے علامہ سیوطی نے الدرر المنثور کے اندر یہ حدیث کو بیان کیا ہے، اور الاصبہانی فی ترغیب کے اندر، اور منتقی فی کنز العمال میں، اور یہ تمام لوگ سعید بن المسیب تابعی سے اور سلمان فارسی سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث ضعیف ہے دو علتوں کی وجہ سے۔ پہلی علت یہ ہے کہ اس میں انقطاع ہے۔ انقطاع کا معنی ہوتا ہے سند بیچ میں سے کٹ ہے، کیونکہ سعید بن المسیب جو کہ سید التابعین ہیں، ان کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسا کہ اوپر بیان کیا، علی بن زید بن جدعان اس میں ضعیف راوی ہیں۔ ابن سعد نے ان کو کہا کہ یہ اتنے ضعیف ہیں، ان کی حدیث کی دلیل نہیں لی جا سکتی، اور ان کے حدیث کو لیا نہیں جا سکتا۔ اور علامہ شیخ ابن معین اور نسائی اور امام احمد ابن خزیمہ اور جوزجانی وغیرہ سب نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ابو حاتم الرازی نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جتنے بھی طرق اس کی آئی ہیں سب ضعیف کہا گیا ہے، اور محدثین نے اس کو بالکل منکر یعنی نکارت کا حدیث پر حکم لگایا ہے۔ اور یہ حدیث یعنی تقسیم جو کی گئی ہے مہینے کی، کہ شروع میں رحمت والے 10 دن، مغفرت والے 10 دن، اور جہنم سے آزادی والے 10 دن، یہ کوئی دلیل صحیح حدیث سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں اور اس کی جہنم سے آزادی ہر رات میں ہوتی ہے، ہر دن ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے کہ افطار کے وقت میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے روزہ داروں کو نوازتا ہے ہر دن۔ اور یہ کہنا کہ صرف شروع میں 10 دنوں میں رحمت ہوتی ہے، دوسرے 10 دنوں میں مغفرت ہوتی ہے، یہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں تخصیص کرنا جو کہ کسی صحیح حدیث سے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو لفظ آیا ہے کہ جس نے کوئی بھی بھلائی کا کام کرتا ہے تو گویا فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس میں بھی کوئی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، جی یہ بھی علماء اکرام نے کہا کہ اس میں بھی قابل غور ہے۔ اور جو صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ نیکی انسان کی جو بھی کرے گا وہ ہر نیکی کا بدلہ 10 ہے، الی 700 ضعف فی رمضان وغیرہ، رمضان میں ہو یا غیر رمضان ہو، ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک، یعنی 700 درجے تک اس کا ثواب بڑھتا ہے، کیونکہ آدمی کا اخلاص اور للہیت اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو نذرانہ عبادت کا پیش کرے گا، جس میں نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ شہرت طلبی ہو، کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں کہا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو ایسا کوئی نیکی کرنے والا لوگ بہت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہر دن ہر وقت ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث قدسی آتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل
اس کے لیے خاص ہے، یعنی 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں سوائے روزے کے، روزہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ عطا کروں گا، تو اس کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کی جہنم سے آزادی تخصیص نہیں ہے، ہر دن موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ضعیف حدیثوں کو لے کر بیان کرنا، لوگوں کو اس سلسلے میں دعوت دینا کہ بھئی دیکھو یہ رحمت والے دن جا رہے ہیں، یہ مغفرت والے دن جا رہے ہیں، یہ جہنم سے آزادی والے دن آ گئے ہیں، ایسا کہنا غلط ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے ہمارے لیے جو صحیح احادیث آئی ہیں، جس کے صحت میں اور کتب ستہ کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں اور فضائل کے بارے میں، وہ کافی ہیں بمقابل ان احادیث کے جس میں علماء کرام نے کہا وہ انتہائی غیر مناسب باتیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔